السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمر صدیق اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، باقی کسی ٹاپک پہ تو بات کرنے کو دل ہی نہیں کرتا کرونا کے علاوہ، کیونکہ کرونا کی جو اس وقت پوری دنیا میں صورتحال ہے وہ انتہائی گمبھیر صورتحال ہے، اور سب سے زیادہ جو ہے وہ اس میں بھارت جو ہے اس وقت متاثر ہے۔ روزانہ کے حساب سے تقریباً 3 لاکھ سے زائد ایوریج کیسز اور 2,500 سے زائد اموات رپورٹ ہو رہی ہیں، اور بھارتی حکومت بھی اس وقت کرونا وبا کے سامنے بے بس ہو چکی ہے۔ بھارت میں تقریباً 1.5 ارب آبادی والا بھارت ملک ہے، جس میں صحت کا نظام اس وقت مکمل طور پر فلاپ ہو چکا ہے، اور ہاسپٹلز میں اگر آپ نظر دوڑائیں تو وہاں پر نہ ہی آکسیجن اویلیبل ہے، اور یہاں تک کہ ڈاکٹرز، بیڈ، میڈیسن اور یہ تمام چیزیں جو ہے کرونا کے مریضوں کے سامنے جو ہے وہ کم پڑ چکی ہیں، اور حکومت جو ہے اس وقت بے بسی کی تصویر جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے، اور زندگی وہاں پر اس وقت سسک رہی ہے، کیونکہ جو اموات ہیں وہ بھی زیادہ ہیں اور جو کیسز ہیں وہ بھی زیادہ ہیں۔ اور اس مشکل صورتحال میں پر دیکھا جائے تو باقی جو ممالک ہیں انہوں نے سفری پابندیاں بھی عائد کر دی ہیں بھارت پہ، اور اس وقت کافی مشکل صورتحال ہے مودی سرکار کے لیے۔ پاکستان نے مشکل کی اس گھڑی میں بھارت کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے بھارت کو امداد کی پیشکش کی ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان وینٹیلیٹرز، بیڈ اور دیگر جو میڈیکل ایکوپمنٹ ہے اس میں بھارت کے ساتھ مدد کرنے کے لیے تیار ہے، اور وہ اس مشکل گھڑی میں بھارت کے ساتھ ہے۔ دوسری جانب بھارتی حکومت کی بے بسی بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ کئی لوگوں نے، مختلف شوبز پرسنالٹیز اور دیگر جو کچھ پارلیمنٹیرینز نے اس نے کافی تنقید کا نشانہ بنایا ہے، ٹویٹس کیے ہیں۔ اب بھارتی حکومت نے حکومت کے خلاف جو ناقد ٹویٹس ہیں وہ ٹویٹر انتظامیہ سے ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ تو تھی بھارت کی صورتحال، لیکن پاکستان کی صورتحال بھی کرونا کے حوالے سے کچھ اچھی نہیں ہے۔ یہاں پر بھی پابندیاں مزید سخت کر دی گئی ہیں، کئی شہروں میں فوج تعینات کر دی گئی ہے، اور جو کہ کرونا SOPs پر عمل درآمد کے لیے پولیس کی مدد کرے گی۔ اسی طرح کئی شہروں میں ہاسپٹل جو ہیں وہ اس وقت کرونا مریضوں سے بھر چکے ہیں، اور اللہ نہ کرے یہاں پر بھی اگر حالات اسی طرح رہے اور لوگوں نے عمل درآمد نہ کیا، کیونکہ کئی جگہوں پہ کرونا SOPs کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، اور اب تو بڑھتے کرونا کیسز اور اموات کی وجہ سے DGI SPR نے بھی اس ساری صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے، اور باقاعدہ انہوں نے کل ایک بریفنگ بھی دی ہے۔ تو اس تمام صورتحال سے آپ کو آگاہ کریں گے، لیکن جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر لے، تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ٹائم پہ ملے۔ تو بڑھتے ہیں کرونا کی صورتحال کی جانب۔ ناظرین، سب سے زیادہ جو ہے وہ بھارت اس وقت پوری دنیا میں کرونا سے متاثر ہے، اور تقریباً 6 روز میں 20 لاکھ سے زائد کرونا کیسز جو ہیں وہ بھارت میں رپورٹ ہو چکے ہیں۔ ڈیلی کے حساب سے ایوریج 3 لاکھ سے زائد کیسز اور 2,500 سے زائد اموات جو ہیں وہ رپورٹ ہو رہی ہیں۔ تقریباً 1,92,000 سے زائد افراد جو ہیں اس وقت کرونا کا شکار ہو چکے ہیں، کرونا سے وہ موت کے منہ میں جا چکے ہیں بھارت میں، اور اسی طرح جو کرونا کیسز ہیں وہ بھی انتہائی زیادہ ہیں، اور جو وہاں پر صورتحال ہے، جو ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں اس کو دیکھ کے یہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے اس وقت وہاں پر انسانیت جو ہے وہ سسک رہی ہے، لوگ جو ہیں وہ سسک کے مر رہے ہیں، اور اسپتالوں میں نہ تو آکسیجن ہے، نہ ہی باقی فیسلٹیز ہیں، کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں جو کرونا کیسز آتے ہیں تو لازمی سی بات ہے کہ پھر صحت کا نظام کیا کرے۔ ڈاکٹرز تو اتنے ہیں نہیں، باقی سہولیات بھی اتنی ہیں نہیں، تو لوگ کیا کریں گے۔ لیکن سب سے بڑا اہم مسئلہ جو ہے وہ آکسیجن کا ہے، اور اسی کی وجہ سے دلی کے ایک ہاسپٹل میں 25 افراد جو ہیں وہ صرف آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے ایک ہی روز میں جان کی بازی ہار گئے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو لوگ سڑکوں پر پڑے ہوئے ہیں، لوگ گاڑیوں میں سلنڈر لگا کے اپنے پیاروں کو اپنے ساتھ بٹھایا ہوا ہے، اور وہ زندگی کی بازی جو ہے وہ اس وقت جو زندگی کی جنگ جو ہے وہ لڑ رہے ہیں کرونا سے۔ اور اسی طرح باقی بھی صورتحال کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے، لوگ جو ہیں وہ مطالبہ کر رہے ہیں حکومت سے کہ وہ زیادہ سے زیادہ سختی کرے، تاکہ اس کرونا کی وبا کا کسی نہ کسی طریقے سے خاتمہ کیا سکے۔ عالمی ادارہ صحت نے بھی بھارت سے کہا ہے کہ وہ اپنے شہریوں کی نقل و حرکت پر پابندی لگائے اور سخت سے سخت حفاظتی اقدامات کرے۔ مختلف شہروں میں اب بھارت میں لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے، رات کے وقت کئی شہروں میں کرفیو بھی نافذ رہتا ہے،
اور لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ صورتحال کچھ اچھی نہیں ہے، روز سے روز صورتحال جو ہے وہ بدتر ہوتی جا رہی ہے، اس میں کوئی اچھی خبر جو ہے وہ دیکھنے کو نہیں مل رہی۔ آئے روز جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ویڈیو سامنے آتی ہے تو دل دہلا دینے والی ویڈیو ہوتی ہے، جس میں لوگ جو ہیں وہ سسک رہے ہوتے ہیں اور لوگ اپنے پیاروں کی زندگی کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور التجائیں کرتے ہوئے ڈاکٹروں سے، اسپتال انتظامیہ سے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کئی ایسی ویڈیوز ہیں جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پر ہاسپٹل میں آکسیجن نہیں ہے اور لوگ جو ہیں وہ بار بار انتظامیہ سے، ڈاکٹروں سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے پیاروں کو کس طریقے سے آکسیجن جو ہے وہ فراہم کریں، لیکن بے بسی کے عالم میں یقیناً ان کی آنکھوں سے آنسو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ بالکل انسان اس وقت بے بس ہو چکا ہے اس کرونا کی عالمی وبا کے سامنے، اور کافی مشکل صورتحال ہے۔ اور اس مشکل صورتحال میں پاکستان نے بھارت کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے اور اس سلسلے میں امداد کی بھی پیشکش کی ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بھارت کے لیے وینٹیلیٹرز اور دیگر جو بیڈز وغیرہ اور دیگر جو فیسلٹیز ہیں میڈیکل کی، وہ پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہے اور کسی بھی وقت جو ہے وہ پاکستان کی امداد کرنے کے لیے وہ ریڈی ہے۔ اب صرف انتظار ہے بھارت کا کہ بھارت کب حامی بڑھتا ہے کہ پاکستان اس کی مدد کرے، لیکن باقی ممالک بھی جو ہیں وہ اس وقت بھارت کی مدد کر رہے ہیں۔ بھارت اس وقت مشکل صورتحال سے اس وجہ سے بھی دوچار ہے، کرونا کی وجہ سے کئی ممالک نے ان کے اوپر سفری پابندیاں عائد کر دی ہیں، کینیڈا نے، UAE نے اور کویت نے، باقی ممالک جو ہیں وہ کیونکہ نقل و حرکت روک کر ہی کرونا پر قابو پایا جا سکتا ہے، اس لیے بہت سارے ممالک نے پابندیاں عائد کر دی ہیں، اور اب باقی ممالک جو ہیں وہ بھارت کے ساتھ امداد کرنے کے لیے بھی سوچ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ برطانیہ نے بھی اپنی ویکسین جو ہے وہ کرونا کی جو ہے بھارت میں پہنچانے کے لیے اقدامات کیے ہیں اور وہ بھارت کی ہیلپ کر رہی ہے۔ اس طرح پاکستان، باقی کچھ ممالک جو ہیں خطے کے، وہ بھی بھارت کی ہیلپ کے لیے تیار ہیں، لیکن اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے وہ بھارت کی کچھ اچھی نہیں ہے۔ پاکستان نے تو اظہار یکجہتی کر دیا، لیکن بھارتی حکومت کی اگر ہم بات کریں تو وہ کافی جو ہے اس وقت پریشان ہے، کیونکہ بھارتی حکومت نے چند ماہ پہلے کہا تھا کہ بھارت سے کرونا ختم ہونے والا ہے اور جلدی وہ اناؤنس کرنے والے تھے، لیکن ایک دم سے پھر ہولی کا تہوار ہوا اور وہاں پر ایک میلہ، روایتی میلہ جو ہے وہ ہوا، اس کے بعد سے ایک دم سے کرونا کیسز اس قدر اچانک آئے کہ پوری دنیا میں اس کی شرح جو ہے وہ بڑھ کر رہ گئی ہے، اور اب وہاں پر بہت ہی مشکل صورتحال ہے، اور حکومت نے اپنی اس ناقص کارکردگی کو چھپانے کے لیے اب ٹویٹر انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جو حکومت کی ناقص ٹویٹس ہیں وہ ہٹا دیں۔ ٹویٹر انتظامیہ نے کچھ ٹویٹس تو ہائیڈ کر دیے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ترجمان ٹویٹر کا کہنا ہے کہ وہ جائزہ لے رہے ہیں، اگر کوئی ٹویٹ قانون کے مطابق نہ ہوئی، غیر قانونی ہوئی، تو اس کو ہٹا دیا جائے گا۔ تو یہ تمام تر صورتحال ہے بھارت میں۔ پاکستان کی اگر بات کریں تو پاکستان کے حالات بھی کرونا کے حوالے سے کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں، کیونکہ گزشتہ 2 روز پہلے جو ہے حکومت نے باقاعدہ ایک میٹنگ کر کے مختلف شہروں میں پابندیاں جو ہیں کرونا کے حوالے سے وہ سخت کر دی ہیں۔ تمام صوبے میں جو ہے وہ اس وقت فوج طلب کر لی گئی ہے، رات کے وقت مختلف علاقوں میں فوج گشت کرتی ہے، دکانیں جو ہیں شام 6 بجے تک بند ہو جاتی ہیں، اور اسی طرح مزید آنے والے دنوں میں سختیاں بھی سامنے آ رہی ہیں، کیونکہ پاکستان میں کرونا کی جو شرح ہے وہ تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور ڈیلی کے حساب سے تقریباً 4 سے 5 ہزار کیسز اور 100 سے زائد اموات جو ہیں وہ رپورٹ ہو رہی ہیں۔ اور اسی طرح جو DGI/SPR انہوں نے بھی پاکستان میں بڑھتے ہوئے کرونا کیسز پر تشویش کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں بھی جو آکسیجن ہے وہ تقریباً 70 سے 75% آکسیجن جو ہے وہ صرف طب کے شعبے کے لیے مختص ہے، یعنی صحت کے لیے، اور اسی طرح باقی اگر صورتحال یہی رہی اور مزید کیسز اس طرح بڑھے تو پھر وہ جو انڈسٹری کو جو دی جا رہی ہے آکسیجن وہ بھی اسی صحت کی طرف کنورٹ کرنی پڑے گی، تو اللہ نہ کرے آنے والے دنوں میں اگر بحران اس طرح بڑھتا ہے کرونا کا تو پھر یہاں پر بھی گیس کا اور آکسیجن کا جو مسئلہ ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں لوگوں کو احتیاط کا دامن جو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، اور SOPs پر، کرونا SOPs پر سختی سے عمل درآمد کرنا چاہیے، کیونکہ DGI/SPR نے اپنی بریفنگ میں یہ بھی کہا کہ جو دنیا بھر میں کرونا کی شرح ہے وہ 2.12 ہے، لیکن پاکستان میں بڑھ کر 2.16 ہو چکی ہے، تو یقیناً ایک تشویشناک بات ہے،
اور 51 ایسے شہر ہیں جہاں پر اس وقت کرونا کی شرح جو ہے وہ 5% سے بڑھ چکی ہے۔ خیبر پختونخوا میں مردان میں 40% سے کرونا شرح مثبت کرونا کیسز کی شرح بڑھنے کے بعد وہاں پر لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا، اور اگلی باری پشاور کی ہے۔ پشاور میں بھی جو ہے کرونا لاک ڈاؤن جو ہے وہ آئندہ آنے والے چند دنوں میں اگر کیسز کم نہ ہوئے تو وہاں پر بھی تیاری کی جا رہی ہے لاک ڈاؤن نافذ کرنے کے لیے۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں کرونا SOPs پر عمل درآمد کی، تو بہت ہی زیادہ غفلت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے عوام کی جانب سے۔ شام کے وقت افطار سے پہلے بازاروں میں جائیں تو بازار بھرے ہوتے ہیں لوگوں سے کھچا کھچ۔ اسی طرح عوام تو دور کی بات، جو حکومتی وزراء ہیں وہ بھی کرونا SOPs کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ پشاور میں وزیر صحت جو ہے وہ کرونا SOPs کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں، اور ان کے خلاف جو ہے وہ باقاعدہ ایک مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ تو یہ حالت ہے کہ ہمارے وزراء جو ہیں وہ کرونا SOPs کی جو ہے اس پر عمل درآمد نہیں کرتے تو عوام پھر کیا کریں گے؟ اور پھر آنے والا اگلا عشرہ جو ہے رمضان کا تیسرا عشرہ، اس میں تو شاپنگ اور بھی بڑھ جاتی ہے اور بازاروں میں اور بھی زیادہ کراؤڈ بڑھ جاتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں پھر پاکستان کے لیے اللہ تعالیٰ آگے ہی خیر کرے کہ آنے والے دنوں میں آئندہ پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن بات یہی ہے، اور بار بار ہم یہی کہتے ہیں اپنے میڈیا کے پلیٹ فارم سے بھی، تمام عوام سے یہی درخواست ہے کہ خدا را کرونا SOPs کی خلاف ورزی جو ہے اس نہ کریں، اور کرونا SOPs پر آپ سختی سے عمل درآمد کریں تاکہ آنے والے دنوں میں کرونا کیسز کی شرح جو ہے وہ کم ہو اور اس وبا کا کسی طریقے سے خاتمہ ہو۔ اور ہماری اللہ تعالیٰ سے بھی یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں کرونا سے جو ہے وہ انسانوں کو نجات دلائے تاکہ زندگی واپس معمول کے اوپر آ سکے۔ آج کے ولاگ میں یہیں تک تھا، مزید ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنے میزبان عمر صدیق کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔